أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، انبیاء سے جو ہم نے لیا، میثاقہم ان کا عہد، ومنک اور آپ سے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ وعیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، یعنی ان سب سے، میثاقاً غلیظا گاڑھا میثاق، مضبوط میثاق، مضبوط عہد. تو یہاں جو جس عہد کا تذکرہ ہے یہ کون سا عہد ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا فرمایا تو ان سے 2 عہد لیے ہیں. ایک عہد جسے ہم عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ تمام انسانوں سے لیا گیا تھا، اس میں انبیاء بھی تھے، باقی انسان بھی تھے، سارے ہی لوگ تھے. اس کو عہد الست کہتے ہیں. سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے. اور دوسرا عہد صرف انبیاء سے لیا گیا تھا، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ایک جگہ ہے، اور ایک یہ والی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا. تو یہ صرف نبیوں سے لیا گیا تھا میثاق، عہد لیا تھا، مضبوط عہد لیا گیا تھا نبیوں سے، تمام نبیوں سے. لیکن یہاں ذکر جو ہے، نام جو لیا ہے 5 انبیاء کا. پہلے تو تمام انبیاء کا تذکرہ، اس کے بعد حضور کا تذکرہ، پھر نوح، پھر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ. تو پہلے کیوں حضور کا نام یہاں پہ آیا؟ تو ایک حدیث پاک کی روشنی میں حضور علیہ السلام نے خود اس کا جواب دیا تھا کہ میں بعثت میں سب سے آخر میں ہوں، لیکن تخلیق میں سب سے پہلا ہوں. یعنی جو انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے 2 طرح کی ہوئی ہے. ایک تو ارواح پیدا کی گئی ہے، جس وقت ارواح پیدا کی گئی تھی تو اس وقت جو سب سے پہلی تخلیق ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے پہلے آپ کا ذکر کیا، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ کا اور عیسیٰ کا. ان 5 انبیاء کا ذکر کیا گیا. سورہ شورى میں بھی انہی کا ذکر ہے، آیت نمبر 13. انہی نام 5 نام آئے ہیں یہ. تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو العزم من الرسل جہاں آیا ہے قرآن پاک میں کہ رسولوں میں سے کچھ اولو العزم تھے، اولو العزم من الرسل، وہ یہی 5 تھے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو فضیلت کے اعتبار سے تمام جتنے بھی انبیاء ہیں، کم و بیش 1,24,000، تو ان میں جو رسول ہیں وہ 313 ہے، یا ایک روایت ہے 315 ہے. تمام انبیاء میں بلند مرتبہ رسول کا ہے. پھر ان رسولوں میں سے 313 رسولوں میں سے بھی جو بلند مرتبہ رسول ہیں وہ یہ 5 ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ. پھر ان 5 میں بھی 2 بلند مرتبہ ہیں جنہیں ہم خلیلین اثنین کہتے ہیں، 2 دوست اللہ کے، ایک ابراہیم خلیل اللہ اور ایک
محمد حبیب اللہ، یہ دو ہیں، یہ دو دوست اللہ کے، یہ ان 5 میں بھی بلند ہیں۔ پھر ان 2 میں بھی ایک جو امام الانبیاء ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بلند مرتبہ ہے۔ بہرحال ان سے عہد لیا تھا، تو یہاں صرف انبیاء کا عہد ہے۔ اب یہ عہد تھا کیا؟ یہ کیا عہد تھا؟ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس عہد میں یہ تھا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دینا، خوشخبری سنانا، جو سب انبیاء نے کی تھی۔ لیکن اس اعتبار سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں نام ہے، تو وہ کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ یہ درست اس کی تشریح نہیں ہے، بہت سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے اس کی تفسیر میں۔ درست یہ ہے کہ ان سے عہد جو لیا تھا وہ یہ لیا تھا، جس کا تذکرہ مختلف مقامات پہ ہے، جیسے سورہ شورى میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وہاں فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وما اوحینا الیک وما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس میں کیا ہے کہ یہ عہد جو لیا تھا وہ یہ تھا، یہاں بھی 5 لوگوں کا نام ہے، انہی 5 اولو العزم پیغمبروں کا۔ وہ عہد یہ تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ آپ نے اس دین کو قائم کرنا ہے اور اس معاملے میں بالکل بھی تفرقے میں نہیں پڑنا ہے۔ اب یہاں بھی بحث چلی تھی دین کو قائم کرنا ہے یا رکھنا ہے، تو ڈاکٹر اسرار نے علیہ الرحمہ نے ایک شاندار طریقے سے اس کی وضاحت کی کہ جہاں قائم ہوگا وہاں اس کو رکھا جائے گا، جہاں قائم ہے ہی نہیں تو وہاں پہلے اس کو قائم کیا جائے گا، پھر وہاں بھی قائم رکھا جائے گا۔ تو یہ اس دین، اسی طرح سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو احکامات ایک نبی پکڑتا ہے، ایک رسول پکڑتا ہے، ان کو بلا کم و کاسٹ آگے پہنچا دینا، خود بھی ان کو ماننا، ان پہ عمل کرنا اور دوسروں سے بھی کروانا، یہ عہد لیا تھا انبیاء سے۔ ڈرنا کسی سے نہیں، کسی کی کوئی کیا کہتا ہے کیا نہیں، چونکہ اس یہ جو جس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت آئی ہے وہ سب جانتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کریں گے، تو حضور علیہ السلام بار بار ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ تو صرف لبادہ ہے خدا پرستی کا، اصل میں یہ کچھ اور مقصد ہے۔ کتنا بھی کوئی پاک باز ہو، کچھ بھی ہو، لوگوں کو موقع ملتا ہے، لوگ تو اس طاق میں تھے ہمیں کوئی چھوٹی سی کمزوری ملتی، کہیں نہ کہیں بہانہ کہ بھائی دیکھو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ وہ آپ کے منہ بولے جو منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارثہ، ان کی بیوی تھی، وہ جب انہیں طلاق دے دی تھی تو اب ان سے رشتہ کرنا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اس رسم کو توڑنا اور صحیح جو اس میں شرعی حیثیت جو ہے کہ وہ کر سکتا ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ یہ گھبرا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا جو ہے دوسری آیت میں، پہلی آیت میں کہا کہ صرف اللہ سے ڈریے آپ، یا ایھا النبی اتق اللہ، جو پہلی آیت میں تھا۔ پھر دوسری آیت میں تھا کہ آپ نے اتباع جو کرنی ہے وہی الہی کی کرنی ہے، اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی نبی نہیں گھبرایا، کوئی رسول نہیں گھبرایا، آپ کو بھی نہیں گھبرانا ہے۔ اللہ کی احکامات کو مانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا، نبی کبھی ڈرتا نہیں، لہذا آپ کو ڈر نکال کر تو یہاں پھر یہ بات کہی گئی کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا اور آپ سے بھی یہ لے چکے ہیں ہم عہد، لہذا آپ کسی خوف میں مبتلا مت ہو جائیے، اور جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ فوراً اس پر عمل کیجیے۔ اور ان سب سے جو عہد دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ گاڑھا عہد تھا، یعنی پختہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے۔ کیوں لیا تھا؟ صرف لے کر چھوڑا نہیں، اگلی آیت نے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ یسأل سوال کرے اللہ تعالیٰ نے، صرف عہد لیا تو بس نہیں، پوچھے گا بھی الصادقین سچوں سے، صادقین سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، سچے لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، جس طرح سے
قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان لوگوں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے آپ نے کیا جواب دیا رسولوں کی دعوت پر، کیا کیا تم نے، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ وہ سوال جو کیا جائے گا، پوچھا جو جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا ریسپانس کیا رہا، تم نے کیا جواب دیا رسولوں کی دعوت کا، جو رسولوں نے آپ کو بلایا جواب میں تم نے کیا کیا۔ تو اس لیے عہد لیا تاکہ صادقین سے، سچوں سے بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ کہ ان کی سچائی کے بارے میں بھی ان سے پوچھے، انہوں نے کیا کیا، کس حد تک اس کو قبول کیا اور اس کا حق ادا کر دیا، ان سے پوچھا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب۔ تیسری آیت آج کی، یہ دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو ذرا یاد کرو۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے غزوہ احزاب کا تذکرہ۔ اے ایمان والو ذرا یاد کرو نعمت اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم، جب تم پر چڑھ آئے، جب تم پر حملہ کیا، جنود، کئی لشکروں نے، یعنی کئی لشکر مل کر، جندن کی جمع جنود ہے، جو احزاب اس لیے اس کا نام ہے، ایک لشکر نہیں تھا، کئی لشکر ملے تھے وہ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے بھیجی ان پر، ریحًا، ہوا، وَجُنُودًا، اور ایسا لشکر بھیجا، لَمْ تَرَوْهَا، جو تم نے نہیں دیکھا، تم اسے نہیں دیکھ پاتے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیرہ، اسے دیکھنے والا ہے۔ یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، شوال 5 ہجری میں ہوا۔ ہوا کیا کہ قریش مکہ جو تھے، جو یہود پہلے نکالے جو گئے تھے یہاں سے، جو سارے ہی وہاں جمع ہو گئے تھے خیبر میں، وہاں سے 20 لوگوں کا ایک وفد جاتا ہے مکہ، ان کو تیار کرتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح ہم پھر واپس چلے جائیں گے مدینہ، جن کو نکالا تھا وہاں مسلمانوں نے غزوہ احد کے بعد ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ اب وہ گئے، 20 لوگوں کا وفد تھا، انہوں نے تیار کیا، ابو سفیان خوش ہو گیا، اس نے تیار کیا لشکر۔ اب یہ کون کون ملے؟ ایک تو مدینہ کے یہود تھے، پھر مکہ کے قریش تھے، اور بہت سارے قبائل جو تھے ان کو انہوں نے جوڑا، 10,000 کا لشکر تیار کیا، یا 12,000 کا، 10 یا 12,000، کچھ لوگوں نے 10,000 لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 12,000۔ ان سب کو جمع کر کے وہ آئے، انہوں نے چڑھائی کی مدینہ کے قریب، وہ آگے تقریباً گھیراؤ میں لے لیا۔ تو جب اس چیز کی خبر پہنچی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے، اب کیا کیا جائے۔ مدینہ کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، ان سے کچھ کم تھی، صرف 3,000 لوگ تھے جو کچھ لڑ سکتے تھے۔ تو انہوں نے پھر مشورہ کیا، تو مشورے میں حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ ہم خندق کھودتے ہیں، ٹرنچ، ہر طرف سے ایک ہی سائڈ زیادہ خطرے میں تھی، کچھ طرف سے وہ آلریڈی بچے ہوئے تھے، تو ایک خندق کھودی گئی، 15 فیٹ تقریباً گہری تھی وہ، 20 دن لگے اس میں مکمل۔ آپ کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، 2 3 پتھر باندھتے تھے پیٹ پر، اور انہوں نے وہ خندق مکمل کیا۔ 6 آدمی کو پارٹ دیا تھا کہ آپ نے یہ مکمل کرنا ہے، یہ مکمل کرنا ہے۔ تو اسی دوران وہ جو تیاری ہو رہی تھی، یعنی خوفناک قسم کا وہ تھا، ایک مرحلہ تھا، بہت ہی سخت مرحلہ تھا۔ تو وہ کھود رہے تھے، تو ایک جگہ ایک چٹان آتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، تو وہ لوگ گئے حضور کے پاس اور کہا کہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے، آپ خود آئے۔ تو آپ نے مارا اس پر کدال،
پہلی مرتبہ بہت زیادہ وہاں چمک نکلی، بجلی نکلی وہاں سے، تو انہوں نے کہا مجھے اس وقت فلاں جگہ کے محل عطا کیے گئے، روم کے، فارس کے، یمن کے۔ دوسری اور تیسری 3 بار جو وہ چنگاری نکلی، حالانکہ حال یہ تھا کہ وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوکے تھے وہ، کئی دن سے بھوکے تھے وہ سارے، کچھ ملتا نہیں تھا کھانے کے لیے، اور گھبراہٹ ایسی تھی، گھبراہٹ نہیں مطلب یہ کہیں گے کہ حال ایسا تھا کہ وہ لوگ چڑھ کر آئے تھے 12,000 لوگ، اور تھا کیا ان کے سامنے یہ ختم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن حضور نے پیشن گوئی اس وقت فرمائی کہ مجھے عطا کیے گئے، جو کہ بعد میں عمر فاروق کے دور میں وہ فتح ہوئے وہ محلات یا وہ علاقے۔ اس سے بھی ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ فاروق اعظم جو تھے خلیفہ برحق تھے۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی تھی، خلیفہ کسی کو بننا تھا، بنا کوئی اور، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، جو پچھلی بار میں نے بولا، تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے جب کہا نا یہ میرے لیے فتح کیا گیا، تو میرے لیے مراد ہے کہ آپ کے برحق خلیفہ تھے۔ بہرحال ایک جگہ جب وہ چنگاری نکل رہی تھی تو جابر بن عبداللہ نے اس وقت دیکھا کہ حضور کے یہاں جو بیٹ مبارک پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ سے رہا نہیں گیا، فوراً گھر چلے گئے، قریب میں ہی گھر تھا، اپنی بیوی سہیلہ اس کا نام تھا، اس سے کہا کہ حضور علیہ السلام بھوکے ہیں بہت زیادہ، بہت سارے صحابہ بھی بھوکے تھے، سارے تھے، لیکن حضور کا دیکھنا مجھے برداشت نہیں ہوا، کچھ ہے؟ کہا کچھ تھوڑے سے جو ہے اور بکری کا بچہ ہے، انہوں نے فوراً ذبح کر لیا، انہوں نے اس کو پیسا، جو کو پیسا ان کی بیوی نے، اور خود انہوں نے بکری ذبح کی، تیار کیا کھانا۔ تو بیوی نے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو صرف حضور کو کہنا اور کچھ تھوڑے سے لوگ ساتھ آئے، مجھے رسوا نہ کرنا، کھانا بہت کم ہے، تھوڑا ہے، تو نہیں تو زیادہ لے آؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں میں بول دوں گا۔ تو جب آپ نے حضور سے کہا اور کہا بھی تھوڑا سا کھانا ہے، تو حضور نے سب کو کہا کہ سب چلو، زور سے اعلان فرمایا کہ سب کو بتاؤ چلو آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، دعوت ہے جابر بن عبداللہ کی۔ تو آپ گھبرا گئے، 1000 آدمی آ گئے اس وقت جو قریب میں تھے وہاں، 1000 لوگ۔ تو بیوی نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے بول دیا۔ کہ آپ نے بولا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر غم نہیں ہے، پھر خود وہ جانتے ہوں کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے ہدایت دی کہ اس طرح سے جو جس میں وہ گوشت بن رہا تھا اس پر ڈھکنا رکھا جائے، پھر کیسے کیا جائے، اپنا لعاب آپ نے اس میں ڈالا، آٹے میں تھوڑا سا لعاب ڈالا، کہا بناتے جاؤ، روٹیاں پکتی گئیں، شوربہ اور گوشت نکلتا گیا، کھاتے گئے لوگ، برابر 1000 لوگوں نے کھایا۔ بیت المعجزہ اسے کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے وہ، آج وہاں پر گھر بنا ہوا ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہاں جس جگہ یہ واقع ہوئی ہے تو وہاں سے وہ دکھاتے ہیں، وہ لوگ تھوڑی دوری پہ، وہاں جانے تو نہیں دیتے، دور سے نظر آتا ہے وہ گھر، تو بیت المعجزہ اسے کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اس دوران ہوا، تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ سب سمجھ رہے تھے اب یہ شاید آخری مرحلہ ہے، اب نہیں بچیں گے ہم مسلمان، سب خوش تھے، دشمن آپ کے جو تھے وہ بڑے خوش تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رات آندھی بھیجی، اور حضرت نعیم نے بھی ایک خاص پارٹ پلے کیا، کس طرح سے ان کو آپس میں لڑا کر دیا۔ جو اسلام قبول کر کے آتا ہے حضور سے کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا، دشمن کی اس گروہ سے آیا، لیکن میں چاہتا ہوں میں ظاہر نہ کروں، میں واپس جاؤں، میں ان کو آپس میں پھوٹ ڈلواؤں گا۔ کہا ہاں آپ کو اجازت ہے جاؤ۔ تو پھر انہوں نے پھوٹ ڈلوائی، کس طرح سے کیا کیا، ایک وہ بھی سبب بنا، اور پھر بہت زبردست قسم کی آندھی آئی، تو ان کو 1 مہینے تک وہ محاصرہ کرتے، لیکن اس کے بعد وہ ایسے ہی لوٹ گئے، نامراد لوٹ گئے۔ ہاں اس دوران جو نقصان ہوا، نقصان انہی کا ہوا، کیونکہ ایک شخص تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے اس نے پار کیا وہ خندق، لیکن اس نے جو لڑائی کی حضرت علی کے ساتھ اس کی جو ہوئی، وہ شاید آپ نے سنا ہے، میں نے پہلے بھی یہاں سنا ہے کہ ان کا جب وہ ہوا مقابلہ، گردہ اٹھا، اب پتہ نہیں تھا کس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ گرا ہے کوئی، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا آئی، گردہ جب بیٹھ گیا
تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اس دشمن کا سر قلم کیا ہے، اس کا سر کاٹ رہے ہیں۔ اس وقت وہ عبد ود کا وہ بیٹا تھا، اس کا نام کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس کو قتل کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور یہ ایسی فتح تھی، اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب تم پر بہت سارے لشکر جنود جو تھے تم پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ہم نے پھر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے، ان سے مراد فرشتے بھیجے، لم تروها جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں یہ جو آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد لازماً آ جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے۔ اس کے بعد مدد کرنے کے ایک طریقہ نہیں، ہزاروں لاکھوں طریقے وہ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے انسان کھڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنے، قرآن پاک پہ یقین کرنے والے بنے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والے ہم بنے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله۔